الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل پچھلی کئی ویڈیوز کے اندر ہم نماز کے مسائل کے بارے میں بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل کافی حد تک اس میں کامیابی نصیب ہوئی۔ آپ تمامی اسلامی بھائیوں کے دعائیں اگر ساتھ رہے تو انشاءاللہ عز و جل مزید ہم نماز کے مسائل آپ اسلامی بھائیوں تک پہنچانے میں کامیاب رہیں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پچھلے کئی ویڈیوز کے اندر ہم نماز کے شرائط، نماز کے فرائض کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز کے شرائط مکمل کرنے میں کامیابی نصیب ہوئی۔ پھر اس کے بعد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، کون کون سے ہیں، اس کو بھی ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کچھ پارٹ کے اندر ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا تھا۔ تو الحمدللہ عز و جل نماز کے اندر کتنے فرائض کون کون سے، دو پارٹ ہم بنا چکے ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو بڑے احسن انداز میں سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے، ان کی تفصیلات کیا ہے۔ اگر ان نماز کے فرائض میں سے کچھ رکن رہ جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے یا کمی بیشی ہو جاتی ہے تو نماز کا کیا حکم ہوگا، شرعی مسئلہ کیا ہے، الحمدللہ عز و جل ہم نے ذکر کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی نماز کے اوقات بیچ میں آ جانے کی وجہ سے اور ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے ہم نے ان تمام کو کور کرنے سے قاصر رہے تھے۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نماز کے کتنے فرائض ہیں اس کو مکمل کرنے والے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہے تو ان ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، لہٰذا ڈسکرپشن میں جا کر لنک پر کلک کر کے آپ ان تمام ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے ہم نماز کے ان فرائض کی طرف بڑھتے ہیں جو ابھی ہم ذکر کرنے سے رہ گئے تھے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے جانتے ہیں کہ نماز کے وہ کون سے فرائض ہیں جو ابھی ہم سیکھنے میں ناکام ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل چند منٹوں کے بعد ہم اس کو بھی سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قاعدہ آخرہ، نمبر 7 خروج بسنعہ۔ جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ نماز کے 7 فرائض ہیں جن میں سے ہم 4 کو ذکر کرنے والے ہیں۔ نماز کے جو 7 فرائض ہیں ان میں سے چوتھا ہے رکوع۔ رکوع اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو چھو جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، چوتھا ہے رکوع۔ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کھڑے کھڑے ہاتھ بڑھائے تو آپ پورے ابھی رکوع میں نہیں گئے ہیں لیکن آپ کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ اگر آپ کا ہاتھ گھٹنوں کو چھو جاتا ہے تو یہ رکوع کہلاتا ہے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ جبکہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بالکل سیدھی طریقے سے پیٹھ سر کے سدھ میں ہو، سر پیٹھ کے سدھ میں ہو، اور صحیح معنوں میں جس طرح ہم رکوع کرتے ہیں اس طرح رکوع کیا جائے، تو یہ رکوع کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یاد رہے کہ صرف اتنا جھک جانا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو چھو دے تو یہ رکوع کہلاتا ہے، اگرچہ یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رکوع کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بے شمار فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں اور وعید بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث پاک سماعت فرما لیجئے۔ سلطان مدینہ سرور کون و مکان رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل بندہ کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ کے رسول نے خود اپنے زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ نماز پڑھنے والے اس انسان کے اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا ہے
جو نماز پڑھ رہا ہے اس انسان کی طرف اللہ رحمت کی نظر نہیں فرماتا ہے۔ کون؟ وہ لوگ جو رکوع اور سجدے کو صحیح ادا نہیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی رکوع کیے جائیں اور سجدے کیے جائیں تو جو طریقہ بیان کیا جا رہا ہے ان طریقے کے مطابق آپ رکوع اور سجدہ کریں انشاءاللہ عز و جل۔ جہاں نماز قابل قبول ہوگی وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نماز کے فضائل میں بیان فرمائے رکوع اور سجود کو صحیح ادا کرنے کے حوالے سے، تو وہ انشاءاللہ عز و جل نصیب ہو جائے گی۔ تو بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پانچواں جو ہے وہ سجود ہے۔ سجود یعنی سجدہ کرنا۔ سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، سجدہ جس طرح ہم کرتے ہیں عام طور پر، اللہ ماشاءاللہ کچھ اسلامی بھائی ہوتے جو صحیح کر رہے ہوتے، باقی سب گویا کہ فارمیلٹی پورا کر رہے ہوتے، سجدہ وہ نہیں ہوتا جیسا ہم کر رہے ہوتے۔ تو سجدہ 7 ہڈیوں پر کرنا ہے، 2 یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ 2 ہاتھ کے اور 2 پیر کے گھٹنے اور 2 پاؤں کے جو پنجے ہیں، پیر کے جو پنجے ہیں وہ 2 پنجے، 2 گھٹنے، دونوں ہاتھ، یہ 6 ہو گئے۔ اور یہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہ اور پیشانی یہ بالکل زمین پر مل جانی چاہیے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں، تو یہ ان 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے اور یہ فرض ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے، یعنی ایک رکعت کے اندر 2 بار سجدہ کرنا ہے۔ اگر ایک بار کر لیتے ہیں تو فرض ترک ہو جائے گا، اور فرض ترک ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر 2 سے زیادہ کرتے ہیں تو ہم نے جو نماز کے واجبات والی ویڈیو بنائی ہے کہ نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں، کون کون سے ہیں، الحمدللہ یہاں عز و جل اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اگر ایک رکعت میں 2 سے زیادہ سجدہ ہو جائے تو حکم کیا ہوگا، وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہاں یاد رہے کہ ایک رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا فرض ہے۔ اگر ایک بار کیا تو آپ کا فرض ترک ہوا، اور فرض ترک ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، سجدے میں پیشانی جمنا ضروری ہے۔ جمنے کے معنی یہ ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ پیشانی نہ جمی تو سجدہ نہ ہوگا۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سجدہ کریں تو پیشانی آپ کی جو ہے، یہ پیشانی، یہ جو زمین ہے اس کی سختی کو محسوس کرے، اتنا دبائے زمین کے اوپر کہ اب دبائیں گے تو آپ کی پیشانی زمین کے نیچے نہیں دبے گی۔ تو یہ طریقہ کار ہے سجدہ کرنے کا۔ اگر آپ کا پیشانی جو ہے زمین پر صحیح طریقے سے نہیں دبتا ہے، نہیں ٹچ ہوتا ہے، نہیں لگ رہا ہے، اس صورت میں فرض ترک ہوگا۔ فرض ترک ہونے کی صورت میں نماز لوٹانا واپس آپ پر وہی ہوگا، گویا کہ یہ کہہ لیجئے کہ نماز پڑھنا نہیں پڑھنا برابر ہوگا۔ تو سمجھ رہے ہیں آپ کہ نماز نہیں ہوگی، اس لیے آپ کو خیال رکھنا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، کسی نرم چیز مثلاً گھاس جیسا کہ باغ کی ہریالی، روئی یا قالین یعنی کارپیٹ وغیرہ پر سجدہ کیا تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی پیشانی اچھی طریقے سے جم جائے۔ اگر جم جاتی ہے تو ٹھیک ہے، خیر ہے، نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آج کل مساجد میں کارپیٹ بچھانے کا رواج پڑ گیا ہے، بلکہ بعض جگہ تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کارپیٹ کے نیچے ایک نرم فارم بھی بچھا دیا جاتا ہے۔ کارپیٹ پر سجدہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے، ورنہ نماز نہیں ہوگی، اور ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ یعنی پیشانی اچھی طریقے سے دبانا ہے، نہیں دبے گی تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، یعنی واپس پڑھنا آپ پر یہ واجب ہو جائے گا۔ اسی نماز کو سجدہ سہو سے کام نہیں چلایا جا سکتا، سجدہ سہو کر کے نماز مکمل نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو نماز پورا کا پورا دوبارہ پڑھنا ہوگا، اور یہ آپ پر واجب ہو جائے گا پڑھنا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، کمانی دار یعنی اسپرنگ والے گدے پر پیشانی خوب اچھی طریقے سے نہیں جمتی ہے، لہٰذا اس پر سجدہ کرنے سے جس قدر ہو سکے بچے کہ اس پر کسی بھی صورت میں سجدہ نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ یہ اسپرنگ والا جتنا دبائیں گے اتنا آپ اچھلیں گے، ایسی حالت میں نماز کے اندر جو ہے سجدہ نہیں ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی، لہٰذا اسپرنگ والے گدے پر نماز پڑھنے سے بچے اور دیگر جگہ کو چوائس کر لے، وہیں نماز آپ ادا کریں۔
میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، مزید معلومات کے لیے بہار شریعت پارٹ 4 کا مطالعہ ضرور کر لیں۔ یاد رہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، کارپیٹ پر پڑھنے سے جہاں نماز نہیں ہونے کا اندیشہ ہے وہیں بیماری بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، کارپیٹ کے بے شمار نقصانات ہیں، آئیے سنیے۔ کارپیٹ سے ایک تو سجدے میں دشواری ہوتی ہے، مزید صحیح معنوں میں اس کی صفائی نہیں ہو پاتی ہے، لہٰذا دھول مٹی وغیرہ اسی پر گرتی ہے، جمع ہو جاتی ہے اور جراثیم بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ سجدے میں سانس کے ذریعے جراثیم، گرد غبار یعنی گرد دھول وغیرہ پیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کارپیٹ کا رواں پھیپھڑوں میں جا کر چپک جانے کی صورت میں کینسر کے مرض کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ کارپیٹ پر نماز پڑھا ہی نہ جائے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات بچے کارپیٹ پر قے یا پھر پیشاب وغیرہ کر ڈالتے ہیں، بلیاں گندگی کر دیتی ہے، چوہے اور چھپکلیاں میگنیاں کرتی ہیں۔ کارپیٹ ناپاک ہو جانے کی صورت میں عموماً پاک کرنے کی زحمت بھی نہیں کی جاتی ہے۔ جی ہاں، کارپیٹ وغیرہ پر بچے پیشاب کر دیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں یہ بچہ ہے، یہ نادان ہے، اس کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ کئی اسلامی بھائیوں کے اندر یہ غلط فہمی ہوتی ہے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے۔ یاد رہے ایک دین کے دودھ پیتے بچے کا بھی پیشاب اسی طریقے سے ناپاک ہے جس طرح بڑے لوگوں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ تو یہ غلط فہمیاں دور کر لے کہ بچے کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا ہے، بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ تو یاد رہے کہ جو پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کپڑے سے پوچھ دیتے ہیں یا پانی سے بھگا کر صاف کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں پاک ہو گیا۔ پاک ایسے نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ناپاکی رہنے کی وجہ سے نماز کے اندر مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں، وہیں بیماری پیدا ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کارپیٹ پر نماز نہیں پڑھی جائے، الغرض بصورت مجبوری نماز پڑھ رہے ہیں تو یاد رہے کہ آپ کو پیشانی اچھی طریقے سے دبانی ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کی نماز میں خلل پیدا ہوتی یعنی پیشانی نہیں دبتی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، کارپیٹ پاک کرنے کا سماعت فرما لیجئے۔ کارپیٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیجئے یہاں تک کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوبارہ دھو کر لٹکا دیجئے حتیٰ کہ ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجئے۔ جب یہ ٹپکنا بند ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ ایک کے بعد سکھانا ہے، لٹکا دینا ہے، بالکل سوکھے یا نہ سوکھے لیکن بوند جو ہے ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوبارہ دھو کر لٹکائیے، پھر تیسری بار میں یہ سوکھ گیا تو پاک ہو جائے گا۔ چٹائی، جوتا اور مٹی کا وہ برتن وغیرہ جس میں پانی جذب ہو جاتا ہے یعنی پانی جم جاتا ہے، جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، پانی اس کے اندر جم جاتا ہے، اسی طرح اس کو بھی پاک کرنا ہے جس طرح کارپیٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اگر ناپاک کارپیٹ یا کپڑا وغیرہ بہتے پانی میں مثلاً دریا، نہر میں یا نل کی ٹوٹی کے نیچے یعنی نل کے بہتے ہوئے پانی کے دھار کے نیچے دھو رہے ہیں تو اتنی دیر تک رکھ دیں کہ ظن غالب ہو جائے یعنی دل گوارا کرے کہ یہ پاک ہو گیا ہے اور نجاست پانی کو بہا کر لے گیا ہے، تب یہ پاک ہو جائے گا۔ کارپیٹ پر بچہ پیشاب کر دے تو اس جگہ پر پانی کے چھینٹے مار دینے سے وہ پاک نہیں ہوتا۔ یاد رہے ایک دن کے بچے یا بچی کا پیشاب بھی ناپاک ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، چھٹا جو ہے فرض ہے وہ قاعدہ آخرہ ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا نماز کے 7 فرائض ہے، اس میں سے 6 نمبر کا جو فرض ہے وہ قاعدہ آخرہ ہے، یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی پوری التحیات للہ سے ورسولہ تک پڑھ لی جائے، فرض ہے۔ اگر قاعدہ آخرہ میں اتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر تک التحیات پڑھنے میں لگتا ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات یہاں سے سٹارٹ کریں گے ورسولہ تک یعنی شروع سے اینڈ تک التحیات کو پڑھنے میں جتنا آپ کو ٹائم لگتا ہے 1 منٹ 2 منٹ، اتنے ٹائم تک آپ کو قاعدے میں بیٹھنا یہ فرض ہے اور التحیات کو پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو یاد رہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، قاعدہ آخرہ پوری رکعت مکمل کرنے کے بعد جو بیٹھتے اس کو کہتے ہیں۔ قاعدہ اولا کیا ہوتا ہے، قاعدہ آخرہ کیا ہوتا ہے، نماز کے واجبات والی جو ویڈیو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس ویڈیو کو ضرور آپ دیکھ لیجئے گا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد
قعدہ نہ کیا تو جب تک پانچویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور اگر پانچویں کا سجدہ کر لیا ہے یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے، مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں ایک رکعت مزید ملا لے۔ یعنی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ فجر کی نماز پڑھیں، دوسری رکعت میں آپ کو بیٹھنا تھا، کیونکہ اب 2 رکعت پر بیٹھ کر تحیات اور درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھرنا تھا، مگر دوسری رکعت میں نہیں بیٹھے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تب طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر ابھی تک کچھ نہیں پڑھا ہے، یعنی تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا، آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہیں کیا، تو لوٹ کر آ جائیں، بیٹھ جائیں اور تحیات وغیرہ پڑھیں اور پھر سجدہ سو کر کے کام چلا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو نماز کے واجبات والی ویڈیو اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر آپ فجر ہو یا پھر ظہر وغیرہ جو بھی ہو، آخری رکعت پر جو بیٹھنا تھا آپ نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے، جیسے 4 رکعت والی نماز پر چوتھی رکعت میں بیٹھنا تھا لیکن آپ نہیں بیٹھے، پانچویں کے لیے کھڑے ہو گئے، ابھی پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا، تو واپس آ جائیں اور سجدہ سو کر کے کام چلا لیں۔ لیکن اگر آپ سجدہ کر لیے تو پھر 5 رکعت کو مکمل کرے، چھٹی رکعت کو مکمل کرے، سجدہ سو کر لے آخری رکعت میں۔ یہ نماز کا طریقہ ہے۔ مزید سمجھ میں نہیں آئے تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں بہار شریعت کا ضرور مطالعہ فرما لیجیے گا۔ اسی طریقے سے میرے پاس یہ کتاب رکھی ہوئی ہے جسے میں آپ اسلامی بھائیوں کو جو ہے پڑھ کر سنا رہا ہوں اور یہ مسائل سمجھا رہا ہوں، نماز کے احکام، تو لہٰذا اس کو آپ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawatislami.in سے آپ اس کو جو ہے فری میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ڈاؤن لوڈ کر کے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں اسلامی بھائیوں کو پڑھوا سکتے ہیں، اور اسلامی بہنیں بھی پڑھے تو بہتر ہے، انہیں بھی علم دین کا خزانہ نصیب ہوگا اور یہ بھی نماز کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر لے گی۔ اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ہر ایک گھر کا فرد بیٹھ کر اور 5-10 منٹ کا یہ ٹائم فکس کر لے کہ مجھے اس وقت گھر کے ہر فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے اور 5-10 منٹ پڑھ کر اس کو سنانا ہے، تو انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر مدنی ماحول بھی بنتا ہوا نظر آئے گا، وہیں نماز کے بارے میں مسائل بھی سیکھنے کو ملے گا، اور گھر کے اندر جو برکتیں نصیب ہوگی اس کے بارے میں تو گویا کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ اگر آپ کو دوسری رکعت پر بیٹھنا تھا اور یہ قاعدہ آخرہ تھا، لاسٹ رکعت ہے، اور نہیں بیٹھے، آپ تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، یا 4 رکعت والی نماز تھی 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے، ابھی 5ویں رکعت یا پھر تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے، تو صرف مغرب کی نماز کو چھوڑ کر، کیونکہ مغرب کی نماز 4 رکعت والی ہوتی ہی نہیں ہے، لہٰذا جتنی بھی 4 رکعت والی ہے اس کو 5ویں کا سجدہ کر لیا تو 6 کر لیا، اور 2 رکعت والی نماز تھی تیسری پر کھڑے ہو گئے اور تیسری کا سجدہ کر لیا ہے، تو 4 رکعت مکمل کر کے لاسٹ میں سجدہ سو کر کے نماز مکمل کر لیں۔ تو آخر میں بیٹھنے کو، پوری رکعت مکمل کر کے بیٹھتے جو ہے اتحیات پڑھنے کے لیے، اس کو قاعدہ آخرہ کہتے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، 7واں فرض خروج بسنعہ، یعنی قاعدہ آخرہ کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ کوئی ایسا فعل قصدن یعنی ارادتاً کرنا جو نماز سے باہر کر دے، مگر سلام کے علاوہ کوئی فعل قصدن پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر بلا قصدن کوئی اس طرح کا فعل پایا گیا تو نماز باطل۔ یعنی میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، خروج بسنعہ اس کو کہتے ہیں کہ اب نماز مکمل کرنی، نماز سے باہر نکلنا ہمیں، کیونکہ نماز ہم نے پڑھی، مکمل کر لی، رکعت ہو گئی، لاسٹ میں اتحیات بھی پڑھ لیا، درود ابراہیم بھی پڑھ لی، دعائے معصورہ بھی پڑھ لی، لیکن ابھی بھی نماز میں ہی ہیں ہم، نماز سے باہر نہیں نکلے، کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، تو نماز سے باہر نکلنے کے لیے جو سلام پھرتے ہیں سیدھی طرف اور الٹی طرف، یعنی سیدھے کاندھے کی طرف اور الٹے کاندھے کی طرف، تو اس کو خروج بسنعہ کہتے ہیں، یعنی نماز سے باہر نکلنا۔ اسی طریقے سے جو السلام علیکم کہہ کے نماز سے باہر نکلنے کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی جان بوجھ کر پایا گیا تو یاد رہے نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، اور اگر جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، دھوکے سے ہوا ہے بلا قصدن، تو نماز باطل ہو جائے گی، یعنی نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ نماز کے 7 فرائض تھے جو کہ مختصر انداز میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اتنے ہی نہیں ہیں بلکہ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اس کی بھی بڑی تفصیل ہے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے نماز کے احکام جو میں نے آپ کو ابھی کتاب دکھائی ہے، اس کو آپ ضرور دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا۔ اسی طرح دعوت اسلامی کے مکتب جو کتاب گھر ہوتے ہیں وہاں سے بھی آپ رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں۔
لہٰذا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز کا احکام ہر عاقل و بالغ مرد و عورت مسلمان پر سیکھنا فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل بھی سیکھنا فرض ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ہمیں یہ سب کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور الحمدللہ گھر بیٹھے سیکھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل فون، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر کے ذریعے سکھا رہا ہے۔ لہٰذا اس کا فائدہ حاصل کیجیے، اور فری میں ہے، کوئی آپ کو پیسے دے کر تو سیکھنا نہیں ہے، تو لہٰذا آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہی آپ ان تمام ویڈیوز کو واچ کیجیے، دیکھتے رہیے۔ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے، کمنٹ بھی کیجیے، کچھ آپ کو مسائل سمجھ میں نہیں آ رہے یا پھر آپ کسی طریقے کے مسائل کو پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کے اندر آپ ضرور پوچھیں، انشاءاللہ عز و جل میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر مجھے وہ جواب نہیں معلوم ہوا تو میں اپنے بڑوں سے جو مفتیان کرام ہیں ان سے میں انشاءاللہ عز و جل معلوم کر کے بحوالہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، یا پھر وہ میں ویڈیوز بنا دوں گا جس میں آپ کے سوال ہوں گے اور آپ کے سوال کے جواب ہوں گے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اپنا خوب خیال رکھے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا، پھر ملیں گے کسی نئی اسلامک انفارمیشن کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔